اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں دیکھیں اسلام کی بنیاد کو ہم دیکھیں گے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اسلام کے 5 یعنی اس کی بنیاد 5 ستونوں، اسلام کی بنیاد کے 5 ستون ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، ٹھیک، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 روزہ۔ اب یہاں پہلی چیز ہے کلمہ۔ اب کلمے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے کا تعلق ایمانیات سے ہے، اس لیے اس کو ایمانیات میں، جبکہ نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے کا تعلق عبادات سے ہے، اس لیے ان کی ادائیگی کا طریقہ کار، شرائط اور مسائل کو عبادات میں ذکر کیا گیا ہے۔ کلمے کا تعلق ایمان سے ہے، کیونکہ کلمہ پڑھ کر ہی تو کوئی مسلمان ہوتا ہے نا، تو باقی چیزیں عبادات میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے۔ تو نماز کے لیے، جیسے کلمے کے بعد کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ دوسری چیز دیکھیں نا اس میں، دوسرا پوائنٹ، اب نماز کے لیے طہارت یعنی پاکی ضروری ہے، اس لیے اس مضمون کو طہارت سے شروع کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے سبق نمبر 1 ہے، کون سا ہے؟ سبق نمبر 1 بیت الخلاء کے آداب، ٹھیک۔ ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام یا کوئی آیت لکھی ہو، بیت الخلاء میں نہ لے جائیں، ٹھیک۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم نے سونے کا لاکٹ جو ہے وہ بنوایا ہوا ہے، یا کسی نے بنوایا ہو پر اللہ لکھا ہوا ہے، یا آیت الکرسی لکھی ہو، یا کوئی اور لفظ، تو کیا وہ پہن کر ہم جا سکتے ہیں؟ تو اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلے جواب آ گیا نا کہ نہیں لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جوتا چپل وغیرہ پہن کر جائیں، یعنی ننگے پاؤں بھی بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جراثیم ہوتے ہیں نا، تو جوتا پھسلنے کی بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اب یہاں دیکھیں سر ڈھانک کر جائیں، یہ بھی پہلے پڑھا تھا، اس میں ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور اب یہاں پر ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگیں، ٹھیک۔ دروازے پر کھڑے ہو کر دعا کیا مانگنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث والخبائث اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ابھی صحیح نہیں پڑھا، پھر پڑھوں گی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں ناپاک جنوں، پڑھیں، مذکر مؤنث یعنی دونوں سے، تیری پناہ مانگتی ہوں۔ ہاں، کیونکہ بیت الخلاء میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اکثر ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں جیسے کوڑے والی جگہ ہوتی ہے، جہاں پر کوڑا بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے، یا صاف نہیں ہوتی، ناپاک ہوتی ہے، خاص طور پر واش رومز بھی، یہاں پر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ ناپاک جن اور جنیاں یعنی دونوں، مذکر اور مؤنث دونوں، تو ان کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بیت الخلاء میں انٹر ہونے سے پہلے دعا مانگنی چاہیے، تاکہ ہم ان سے محفوظ ہو جائیں۔ کیونکہ جیسے ہی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اور اس سے پہلے اگر ہم بسم اللہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ پڑھنے سے ہم ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی بھی جن کو نظر نہیں آتے، جنات کو جو ناپاک ہوتے ہیں نا، پہلے بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھیں تو پھر ہم کسی بھی ایسی چیز کو نظر نہیں آتے۔
मैडम इसको लेके वो वॉशरूम की जाके लगा सकते हैं। वाशरूम के अंदर तो नहीं लगा सकते, बाहर, हम बाहर लगा सकते हैं आप, ताकि आपको याद रहे। हाँ जी, बाहर पहले आप इसकी अदायगी ज़रूरी इसको याद करें, यानी अदायगी सही प्रॉपर आपकी होनी चाहिए कि आप अल्फाज सही सही अदा कर रहे हैं, और इसको बार बार आप पढ़िएगा, सुनिएगा, ठीक है। अब आगे देखें, मिनल खुबूसी वल खबाइस, ठीक। अब यहाँ देखें, इसके बाद क्या करना है हमने कि बैतुल खला जाते वक्त पहले उल्टा पाँव अंदर रखें, ठीक है, दायां पाँव नहीं बल्कि बायां पाँव, ठीक। बैतुल खला से निकलते वक्त पहले सीधा पाँव बाहर निकालें। देखिए इतना हम ख्याल नहीं करते होते, याद भी नहीं रहती हैं बातें। हाँ, वो है कि अगर आप नहीं भी ले जा सकते दुपट्टा तो कोई मसला नहीं है, अगर आप उतार कर जाएं, आपको ख़तरा हो कि ये ख़राब हो जाएगा, गिर जाएगा, तो आप या ले कर जाएं तो वहीं वॉशरूम में कहीं लटका दें, या ना ले जाएं। बेहतर है कि बालों को लपेटें, लेकिन अगर आपके लिए इजी नहीं है हाँ तो फिर आप इसको उतार कर भी जा सकते हैं, कोई इसमें फ़र्ज़ नहीं है कि लाजमी दुपट्टा, मतलब बेहतर ये है, बेहतर चीज़ें बताई जाती हैं ना। अब आगे है कि पेशाब पाखाना के लिए ज़मीन के करीब होकर कपड़ा बदन से हटाएं। अभी हमारे यहाँ तो वाशरूम्स हैं ना, हम ज़मीन पर तो नहीं हो, जैसे बाहर के पहले जो होता था ना, पहले ज़माने में के वाशरूम्स नहीं होते थे तो लोग खेतों में जाते थे दूर दूर तक, या सहरा में रहने वाले सहराओं में जाते थे, तो जाने वाले जाते हैं। अब अभी भी है, लेकिन अब यहाँ पर है कि ख्याल रखना चाहिए अपने सतर का, ठीक है। तो इसी तरह अभी भी। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है, ये सारी जो बातें हैं ये कहाँ से हमने देखी हैं, देखें किताबों के नीचे हवाले हैं, हवाले देखें, सही बुखारी है और सुनन अल किबरा है, और इमाम बैहक़ी की जो बुक है उससे भी है, फतावाए हिंदिया है, अत-तहारतुल बाब साबे फिन नजासा, और आगे फतावा हिंदिया, सुनन निसाई, यानी ये सारी जो बुक्स हैं ना उसमें से ये बताया गया है। हाँ, सबसे पहले तो यही मैंने बताया है ना, और आगे देखें सुनन नबी दाऊद है, सुनन अल किबरा है, सही अल बुखारी बाद में भी है, पहले भी है, सुनन नबी दाऊद भी है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें आपको बताई हैं ना, ये सारी अहादीस की किताबों के हवालों के साथ बताई गई हैं इस बुक में जो भी हैं, ठीक है। तो ये सबक नंबर 1 है। आगे है फिर देखें, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स देखे हैं ना, कि पहले है कि जाते वक्त उल्टा पाँव अंदर रखें, बाहर निकलते वक्त जो है वो सीधा पाँव जो है वो बाहर निकालें, और ज़मीन पर जब करीब हो जाएं तो तब कपड़ा हटाएं अपना, ठीक। अब अगली बात जो है कि आपने अब बैठना कैसे, किस तरफ रुख करना है, उसके लिए बताया गया है कि देखें मुंह या पीठ किबले की तरफ ना करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि वाशरूम्स जो घरों में बनाए जाते हैं ना, तो उनका रुख जो है वो किबले की तरफ नहीं किया जाता, ना पीठ की जाती है, साइड पे होते हैं ये, ठीक है। तो और इसके अलावा बैतुल खला में खामोश रहें, बात ना करें, कोशिश करनी चाहिए कि किसी से बात ना करें, ठीक है। पेशाब की छींटों से कपड़े और बदन को बचाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुज़रे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, और अज़ाब भी किसी ऐसी बड़ी वजह से नहीं हो रहा जिससे बचना मुश्किल हो। एक तो पेशाब से एहतियात नहीं करता था, और दूसरा चुगलखोरी करता था। चुगलखोरी क्या, एक तो गीबत होती है ना, किसी की बुराई करना, उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी बात बताना जो उसे पसंद ना हो, अगर वो बैठा हो तो उसे अच्छी ना लगे, उसकी गैर मौजूदगी में बताना, इसको गीबत कहते हैं। लेकिन चुगलखोरी क्या होती है कि कोई ऐसी बात करना किसी के बारे में कि लड़ाई हो जाए 2 बंदों की, चुगली कहते हैं उसको, चुगलखोरी कहते हैं। ये बात यहाँ होती है, हाँ, हमने वो बात वहाँ जाकर कोई किसी को बता दी, फलां तो आपके बारे में ऐसे बात कर रहा था, ऐसे ही लड़ाने के लिए, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर है कि इसकी एहतियात करनी चाहिए, और वाशरूम्स जैसे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं ना, इसमें फिर ये इस तरह का मुश्किल होता है कि ऐसा हो। वाशरूम कमोड वाला जब होता है ना, कमोड वाला वाशरूम, उसमें छींटे नहीं पड़ते पाँव पर, हाँ वो नहीं पड़ते। लेकिन अगर वो नहीं है, इंडियन कमोड है, तो उसमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उससे छींटे उठने का ख़तरा होता है,
ٹھیک ہے. اور اب یہاں دیکھیں اگلی بات کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتیں تو ویسے بھی نہیں کر سکتی لیکن مردوں کے لیے خاص طور پر ہوتا ہے. اور بیماری کی وجہ سے نکل بھی سکتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر تو نہیں کرنا چاہیے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کریں، یعنی جہاں غسل کی جگہ ہے نا اس جگہ پر نہیں. اچھا نہیں، وہاں تو نہیں ہے نا، ہم غسل تو اور جگہ کرتے ہیں نا. نہیں، اندر ہونا اور بات ہے. آپ کا کموڈ الگ ہوتا ہے نا، ایک جگہ ہوتا ہے نا. آپ نہاتے تو اور جگہ ہیں، جہاں آپ کا شاور لگا ہوتا ہے وہاں آپ نہاتے ہیں نا. تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک ہی جگہ ہے نا تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب آگے ہے کہ راستے میں، سائے اور ایسی جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہوں وہاں پیشاب نہ کریں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استنجا کے لیے 3 ڈھیلوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اگر کھیتوں میں کوئی جا رہا ہے، باہر ہے، تو پہلے 3 ڈھیلوں کے ساتھ صاف کر کے آئے، اس سے استنجا کرے، پھر گھر آ کر پانی کے ساتھ استنجا کرے، دھوئے. ٹھیک ہے. اب یہاں آگے ہے کہ پیشاب پخانہ کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے یا ٹیشو پیپر سے الٹے ہاتھ سے اس جگہ کو صاف کر کے اچھی طرح دھوئیں. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہو تو اپنے محرم کے ذریعے علماء کرام اور مفتی حضرات سے مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کریں. یعنی اگر کوئی اور مسئلہ ہے، جیسے ہے کہ آپ نے بتایا نا کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، پیشاب نکل جائے، تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر مفتی صاحب سے اپنے یعنی کسی مرد کے ذریعے سے مسئلہ معلوم کریں، کیونکہ عورت تو ڈائریکٹ بات نہیں کرے گی نا. اور اگلی بات ہے کہ ڈھیلے اور پانی، یعنی ڈھیلے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں، کچے، جیسے کچی مٹی ہوتی ہے. اور پانی دونوں کا استعمال کرنا اچھا ہے. اگر صرف پانی استعمال کریں تب بھی کافی ہے. یعنی ایسے نہیں کہ اگر ضروری ہے تو پھر ہم گھر میں بھی وہ رکھیں واش روم کے اندر، ایسا نہیں ہے. پانی اگر ہے تو اس سے بھی ہاں جی. استنجا الٹے ہاتھ سے کریں. ٹھیک ہے. اور بیت الخلاء میں سے نکلنے کے بعد دعا پڑھیں. وہ تو انٹر ہونے والی دعا تھی، اب یہ نکلنے والی دعا ہے. کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی، پڑھیں الحمدللہ الذی اذهب عنی اذهب عنی عنی العذاب اذهب عنی العذاب الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. اب اس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا پڑھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر یہ گندگی نہ نکلتی تو کتنی تکلیف ہوتی. استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے ہاتھ اچھی طرح صاف کر لیں، یعنی دھو لیں. تو یہ تھا بیان جو ہمارا ہم نے دیکھا عبادات میں. سب سے پہلے بیت الخلاء کے آداب جو ہم نے دیکھے ہیں نا آج، یہ کیا ہیں؟ بیت الخلاء کے آداب ہیں. تو ان کو آپ نے اب دعاؤں کو 2 دعائیں ہم نے دیکھی ہیں نا، 2 دعاؤں کو ہم نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے وضو کے بارے میں پڑھنا ہے، کیونکہ پہلے تو ہم صفائی دیکھیں گے نا کہ صفائی ہماری کیسی ہے نا. وضو سے پہلے یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا، اور ہر ایک کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں اسی کے بارے میں جو آج ہم نے پڑھا ہے. کوئی بات اور؟ وعافانی. ٹھیک ہے، یہ ہے. اور اس کے بعد جب باہر نکلیں یہ دعا بھی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک اور دعا ہے، وہ مختصر ہے کہ غفرانک غفرانک. ہاں اگر یہ یاد، ویسے تو اس کو بھی یاد کر لیں، اچھی دعا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس میں وہ دعا نہیں لکھی ہوئی، اس میں غفرانک نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی حوالہ ہے، دیکھیں یہ بکس کا حوالہ، یہ اس کو ہم دیکھیں گے. دیکھیں
اس میں جو ہم نے دیکھے ہیں نا کہ کیسے ہم منہ کس طرف کریں، پیٹھ کس طرف کریں، تو اس کے لیے بکس دیکھیں، شروع میں دیکھیں جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی باب الطہارہ ہے، اور سنن نبی داؤد ہے، جامع ترمذی بھی ہے، سنن نبی داؤد پھر ہے دوبارہ سے، پھر اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے حوالے بھی ہیں بکس کے، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ اور مجمع الزوائد. تو اسی طرح یعنی یہ حدیثوں کی بک سے جو ہے یہ باتیں لی گئی ہیں، یعنی خود سے کسی نے نہیں لکھی. ٹھیک ہے، سب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیث کی بات ہے یہ، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ ساری باتیں اخذ کی گئی ہیں کہ کیسے ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں، کیسے ہم نے. ہاں اب یہ دیکھیں یہ چیزیں یعنی ہم کرتے تو ہیں نا، ہم جاتے ہیں واش روم، وضو بھی کرتے ہیں، ہاں، لیکن اگر دیکھیں یہ کریں گے مزید ہمیں ثواب ہوگا، اجر ملے گا، اجر کا باعث ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ہے کوئی؟ تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی.